السلام علیکم. ڈے 18 میں ویلکم. ہم بات کر رہے تھے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ جب ایڈریس کرتے ہیں تو آیت نمبر 40 اس طرح سے شروع ہوتی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہیں رک جاتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی. اب بنی اسرائیل سے پہلا خطاب ہو رہا ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ کوئی ایکشن نہیں آ رہا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو یا کوئی اور کام کرو. اٹس اسٹارٹنگ فرام دا مائنڈ سیٹ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو. تو دیکھیں اس میں ایک حکمت ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ایڈریس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح بتاتے ہیں، بیان اس طرح کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں یاد کرو. کیا یاد کرو؟ میری نعمت. کون سی نعمت؟ انعمت علیکم. تو وہ نعمت جو شروع سے چلتی آ رہی ہے، پوری جو ایک سیکوینس آ رہی ہے کہ تمہاری نسل کو ہم نے منتخب کر لیا کہ اس میں نبی آئیں گے اور ہدایت آئے گی. تو تم لوگ تو وہ چوزن لوگ جس کو میں نے اپنے پیغام، اپنا جو ہدایت جو دینی ہے دنیا کو، میں نے تم لوگوں کے اندر رکھی ہے. تو یاد کرو وہ نعمت. ہدایت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگی باقی سب کچھ ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مطلب بینک میں پیسہ بھرا ہوا ہوگا بٹ اف یو ڈونٹ ہیو دا گائیڈنس ہاؤ ٹو اسپینڈ اٹ، وہ بالکل پاسبل ہے کہ وہ عیاشیوں میں نکل جائے، زمین پہ گھروں میں فساد برپا کرنے میں نکل جائے. علم ہے، اولاد ہے اور دوسری فزیکل پوزیشنز ہیں، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے کہ آپ کی وہ نظر ہے ہی نہیں آخرت کے اوپر، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم وہ چیزیں کیوں یوز کریں، کس طرح سے استعمال کریں، تو پھر بہت سارا چانس ہوتا ہے کہ انسان کا کہ وہ ٹریک سے ڈیویٹ ہو جائے. تو جو اللہ تعالیٰ اس آیت کے تھرو ریمائنڈ کروا رہے ہیں ان کو، جو کہ صحابہ اکرام کہتے تھے کہ یہ آیتیں اتری ان کے لیے لیکن ہمارے لیے عبرت ہے، ہمیں اس میں سے ہو کر گزرنا ہے. تو ہم لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم جب سورہ بقرہ پڑھنے لگتے ہیں تو کہ نہیں احکامات پہ چلیں، ہم اپنی شریعت پڑھیں گے کہ ہم کیسے نماز پڑھیں، کیسے حج کریں، یہ سب چیزیں ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ ذہن کرپٹ ہے، دل کرپٹ ہے، ان میں فسوق ہے، اس میں مرض ہے، تو یہ چیزیں ان کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. الٹا آپ اس میں کرپشن مچا رہے ہوں گے اور لوگ آپ کو دیکھ کے کنفیوز ہوں گے کہ یار یہ دین ہے صحیح. تو بات اس طرف سے ہو رہی ہے. اب ہم ہیومنز میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ہم بڑی آسانی سے دوسری طرف فنگر پوائنٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں برائی ہے، اس میں برائی ہے. ہم کبھی اپنا سیلف انٹروسپیکشن اس کو کہتے ہیں نا، اپنی سول سرچنگ کریں، اپنے اندر دیکھیں یار ہم کیا کر رہے ہیں. وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور قرآن بار بار ہمیں کہیں نہ کہیں اس تھاٹ پروسیس پہ لے کے جاتا ہے کہ اپنے اندر دیکھو اب تم کیا کر رہے ہو. کیا تم سوچتے نہیں ہیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے تو نہیں پڑ گئے؟ میں نے تمہارے دل ایسے تو نہیں بنائے. تو اس باتوں کو بہت سیریسلی لینا چاہیے اور پھر جو اللہ تعالیٰ احکام دے رہے ہیں وہ اس پہ بالکل عمل کریں تو وہ احکام بھی ایسے سالڈ نکلیں گے اندر سے انشاءاللہ. تو سو دا کنورسیشن ہیز اسٹارٹیڈ فرام لائک مائنڈ سیٹ. یاد کرو کہ وہ ہدایت تمہاری فیملی لیگیسی، ہدایت مطلب اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، دنیا کو اس کی ضرورت ہے اور تم لوگ مطلب تم کس اینگل سے چیزیں اپروچ کر رہے ہو. اور ہم مسلمانوں کے لیے تو اس پورے پیسج کے اندر یہ آیت نمبر 40 سے اور آگے تک چلے گی، 100 سے بھی اوپر آتے ہیں آگے. تو ہم لوگوں کو تو اس میں یہ دیکھنا کہ جیسے ایک اچھا ٹیچر آپ کلاس میں گئے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ ٹیسٹ، یہ ایگزام سب پاس کر سکتے ہیں. دیکھو ان کی طرح نہیں ہونا. کچھ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے بالکل بھی نہیں پڑھا تھا، جنہوں نے بالکل بھنڈ مارے تھے، بڑا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ تھا، انہوں نے بالکل توجہ نہیں دی اور وہ فیل ہو گئے. تو وہ ایک جو اللہ تعالیٰ ایک چیز دکھانا چاہ رہے ہیں نا کہ ہے تو انسان ایک ہی، مطلب وہی انسان کلمہ پڑھ لے تو کچھ اور ہو جاتا ہے، وہی انسان کلمہ نہیں پڑھے تو کچھ اور ہو جاتا ہے، لیکن ہے تو انسان ایک ہی. جو فزیکل بینگ ہے وہ تو وہی ہے. اس میں پورے وہ ایلیمنٹس ہیں کہ وہ کرپشن بھی مچا سکے اور اس میں پورے وہ ایلیمنٹس ہیں کہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ احسن تقویم، وہ پوٹینشیل بھی اس کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو زمین پہ اختیار دیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم اس کا بیجا استعمال کر سکتے ہیں. ایز اے باپ میں اپنے گھر میں بالکل ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک کیوس مچایا ہوا، ایک فساد برپا کیا ہوا ہو، میں گھر میں گھسوں اور لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں میری دہشت سے کہ میں اپنے غصے کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، کہ میں جب مجھے غصہ آتا تو میں
سب کو پٹائی کرتا ہوں, سب کو رگڑ دیتا ہوں, گالیاں دیتا ہوں, اگر اس قسم کا رویہ ہے تو دیکھیں ایک گھر سے شروع ہوتی ہے. میں اس چیز پہ فرملی بلیو کرتا ہوں قرآن پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ جو گھر کا ادارہ ہے نا وہ سیٹ رہے. اگر آپ وہاں یہ ایموشنز کنٹرول نہیں کر پا رہے نا, دل کے مرض اور وہ سب چیزیں, وہ کنفیوژن, وہ تو وہی سارے لوگ باہر آ رہے ہیں اسکول میں کام کرنے, آفس میں کام کرنے, دکانوں پہ بزنس کرنے, پارلیمنٹ میں, وہی سارے لوگ کرکٹ ٹیم میں, وہی مائنڈ سیٹ آ رہا ہے. اسی طرح سیم گوز فار لیڈیز. عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ دیا, بہن کا درجہ دیا, پھر ان کا رول چینج ہوتا ہے, وہ ساس بنتی ہیں, وہ نند بنتی ہیں. بہت اپرچونیٹی ہے کرپشن کرنے کی, ان سینس مینیپولیٹ کرنے کی, اور اس کے پیچھے کہیں انانیت ہوتی ہے. تو آن دا فیس نماز بھی ہوگا, حج بھی ہو رہا ہوگا, عمرہ بھی ہو رہا ہوگا, زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہوگی, لیکن اتنے کرپٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ دی جا رہی ہوگی کہ وہ صرف ایک, جس کو کہتے ہیں نا ایک سپرفلوس سی ایک چیز, ایک ظاہری چیز بنی ہوئی ہوگی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ سیم بندہ جو ایک گھر کے اندر ہوتا ہے وہی باہر بھی جا رہا ہے, کارپوریٹ ورلڈ کے اندر بھی وہی گورنمنٹ کے ادارے میں بیٹھا ہوا ہے. مطلب ہم یہ کہ لوگ باہر سے نہیں آ رہے. تو ایک بڑا پینفل فیکٹ ہے, ایون دو اٹس کائنڈ آف فنی. جب میں نے پہلی بار اس پہ تھوڑی سی وہ ریسرچ کی, لیکن اب میں سوچتا ہوں میرا دل بہت دکھتا ہے اس پہ, کہ ایک چیز ہم نے آبزرو کی, ایک چھوٹا سا سروے بھی کروایا, ایون تو وہ سروے بہت سارے ہنڈریڈس میں نہیں تھا, لیکن کچھ لوگوں سے یہ احساس ہوا کہ ہر فیملی کے اندر نا ایک خاتون ہوں گی جو کہ مشہور ہوں گی کہ یہ عورت جادوگرنی ہے. اور وہ کون ہوگی؟ وہ ایک بہو ہوگی. آگے چل کے جب ان کا رول چینج ہوگا تو وہ ایک مامی ہوں گی جنہوں نے بھائی کو گھول کے کچھ پلا دیا ہے اور وہ جادو کرتی ہیں. صحیح ہے. یہ پریٹی مچ بہت لوگ, پڑھے لکھے لوگ, کم پڑھے لکھے لوگ, نارمل لوگ, یہ چیز بہت تواتر کے ساتھ دیکھنے میں آئی. تو میں نے کافی لوگوں سے سوال کیا اور سب نے بڑی شرمندگی سے جواب دیا, ہاں ہمارے خاندان میں بھی ایک ایسی ہیں جادوگرنی, اور عموماً وہ مامی ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے بھائی کو گھول کے کچھ پلا دیا ہوتا ہے. شاید بھائی نے یا تو اس پرٹیکولر خاندان میں شادی نہیں کی ہوتی, یا انہوں نے لو میرج کر لی ہوتی ہے, یا وہ ان کی زبان سے نہیں ہوتی. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ کون سی پارٹی صحیح ہے, کہ گھر میں جو والدہ صاحبہ, ساس, نندیں وہ صحیح ہوں گی, یا یہ مامی جان صحیح ہوں گی جو ہم نے ہر فیملی میں ایک بنائی ہوئی ہے. اس بات سے قطع نظر مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک سمٹم ہے جو کہ باہر آ رہا ہے, کہ وہاں بھی یہ لگ رہا ہے کہ ہم ایک الزام تراشی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے ہم ایک دوسرے کو کمپیٹ کر لیں, ایک دوسرے کو کسی بھی طرح ہمیں ہے کہ ایک دوسرے پہ فوقیت حاصل کر لیں. تو یہاں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں وہ کرپٹ ہے, اور وہاں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کرپٹ ہے. تو اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آخرت کا خوف بڑا دھیما سا کر دیا گیا ہے, بڑا واٹر ڈاؤن کر دیا گیا ہے. او مجھے بخشش ہو جانی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں کو اپروچ کریں گے نا, ٹوسٹڈ بلیفز کے ساتھ, تو یہ بگاڑ ہی پیدا ہوگا. جب آپ کو یہ یقین ہوگا نا کہ آپ نے جواب دینا ہے اللہ کو, تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. جوانی میں نہیں سوچتا تو بڑھاپے میں اس کا جسم بتانا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی ٹائم ہو رہا ہے, اب پہلے جیسی بات نہیں رہی. تو یہ جو ہدایت ہے نا, اس کو ہمیشہ پرسپیکٹیو میں دیکھیں. ہم لوگ اس دور میں رہتے ہیں اتنے فنی جوکس بن گئے کہ یار دیکھو اب یار نیک وے کوئی نہیں ہوتا, نیک صرف وہ ہوتا ہے جس کو موقع نہیں ملا. تمہیں موقع ملے گا, تم بھی کرو گے, ہمیں موقع ملا تھا ہم نے کر لیا. تو یہ اب ہدایت یہ سب سائڈ پہ رکھو یار, مطلب بس موقع ملنے کی بات ہوتی ہے. تو کرپشن ہم بھی کریں گے, جس کو ملے گا وہ سب کریں گے. تو یہ کتنا نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے ہم لوگوں کا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایوری تھنگ گوز, یار سب چلتا ہے. تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے جو ہم سب کو سوچنی چاہیے. لاسٹ میں آپ کے سامنے ایک چیز شیئر کروں. ایک ہماری ریگولر ویور ہیں, انہوں نے Day 6 میرے خیال میں ایک ویڈیو تھا جو آخرت کے پہ تھا, تو اس میں نے ایک بات کی تھی. انہوں نے مجھے کامنٹ کیا, اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے کامنٹ نے مجھے رات میں رلا دیا. میں نے مطلب آپ نے جس طرح سے وہ کامنٹ پرسیو کیا اور جس طرح سے اسے سمجھا, میں سن کے میری تو آنکھوں میں رات میں آنسو آ گیا, اور میں تھوڑی دیر کے لیے میں ڈسٹرب ہو گیا. لیکن جو فیکٹ ہے وہ یہ کہ یار آخرت آ رہی ہے, میں اور آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں معلوم ہم اس رمضان میں اگلے میں رہیں گے کہ نہیں. میرا ایک بہت پیارا, ایک بڑا اچھا کزن, ہم سب اس سے بڑی محبت
کرتے تھے وہ لاسٹ رمضان میں ہمارے ساتھ تھا اور اس رمضان میں وہ نہیں ہے, اور وہ 29-30 سال کا تھا. مطلب ہمیں نہیں معلوم. تو آخرت پہ فوکس کریں, اس پہ نظر رکھیں. ہوپ فلی اس سے انشاءاللہ جو چیزوں کو سمجھنے کا زاویہ ہے نا وہ بہت حد تک بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.